الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کائنات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک مثبت انداز اور ایک منفی انداز۔ اسی بنیاد پر زندگی گزارنے کی بھی دو انداز ہیں، مثبت انداز اور منفی انداز۔ ہر انسان کے اندر مثبت سوچ بھی موجود ہوتی ہے اور منفی سوچ بھی۔ زندگی کے معاملات میں کوئی انسان اپنی مثبت سوچ کے ذریعے معاملات کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھتا ہے اور کوئی اپنی منفی سوچ کے باعث منفی پہلو پر نگاہ رکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو انسان مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ مثبت فیصلہ کر کے اچھے اور بہترین نتائج حاصل کر لیتا ہے، اور منفی زاویہ یہ سے دیکھنے والا منفی فیصلہ کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک انگلش رائٹر کا مقولہ ہے، "The life is 10% how to make it and 90% how to take it"، یعنی 10% آپ کی وہ زندگی ہے جسے آپ اپنی محنت اور ہاتھ سے بناتے ہیں، اور 90% زندگی وہ ہے جسے آپ اپنے ماحول اور معاشرے سے قبول کرتے ہیں۔ اب انسان ماحول سے 90% زندگی کس انداز سے قبول کرتا ہے یہ اس کی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ چاہے تو مثبت سوچ کے ذریعے زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھے اور فائدہ حاصل کر لے، چاہے منفی پہلو پر نگاہ رکھ کر غلط نتائج حاصل کر لے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ مثبت سوچ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے اور منفی سوچ کا خالق بھی اللہ تعالی ہے، تو پھر انسان کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی کم علمی کے باعث نظام کائنات کی فطرتی اصول پر اور قاعدے سے ناواقف ہے۔ ایسا شخص کو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے دن کو پیدا کیا، دن کا تو فائدہ ہے کہ اس میں کام کاج ہوتے ہیں، رات کو بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ سونے میں انسان کی آدھی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، نہ رات بنائی جائے اور نہ ہی انسان کی زندگی ضائع ہو۔ ایسا شخص گویا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری کے اندر پھل کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کا تو فائدہ ہے، لیکن انسان کی گردن کاٹنے کی صلاحیت کیوں رکھی گئی ہے؟ نہ ہی یہ صلاحیت رکھی جاتی اور نہ ہی قتل کا جرم ہوتا۔ اس زمن میں عربی کا ایک مقولہ ذہن میں رکھنا چاہیے، "تعرف الاشیاء باضدادها"، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا دن کی پہچان رات کی وجہ سے ہے، اگر رات نہ ہوتی تو صرف دن ہی دن ہوتا تو کون کہتا کہ دن ہو گیا۔ محبت کی پہچان نفرت کی وجہ سے ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان کفر کی بات ہے، اگر کفر کا وجود ہی نہ ہوتا، سب ہی ایمان والے نیک اور صالح ہوتے تو پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ انبیاء کی ضد شیطان ہے، گویا کہ ایمان اور غلبہ اسلام کے محرک اور محافظ انبیاء ہیں، اور کفر کا محرک اور محافظ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مثبت سوچ دل میں فرحت اور خوشی پیدا کرتی ہے اور منفی سوچ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر دو شاعر باغ میں گئے، ان میں سے ایک خوش تھا اور دوسرا غمگین، دونوں کی نگاہ ایک کھلے ہوئے پھول پر پڑی۔ شعراء حضرات بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور نیچر کو سٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ دونوں نے پھول کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے۔ جو غمگین تھا اس نے کھلا ہوا پھول دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس مظلوم کو بھی کسی نے زخمی کر دیا، دیکھیے اس کا بھی میری طرح سینہ چاک ہے، آ ملے ہیں سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاک۔
دوسرا شاعر کہنے لگا یہ پھول بھی میری طرح خوش ہے اور ہنس رہا ہے، دیکھیے کیسے کھلا ہوا ہے۔ یہ سن کر کلی نے تبسم کیا، اور کیجئے پھول ایک ہی ہے لیکن دونوں کی سوچ کا زاویہ مختلف ہونے کے باعث تاثرات مختلف ہیں۔ ایک جیل میں سے دو قیدیوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کی نظر کیچڑ پر پڑی اور دوسری کی نظر پھول پر پڑی۔ جس کی نگاہ کے سامنے کیچڑ تھا اس نے کہا بھائی تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اور جس کی نگاہ کے سامنے پھول تھے اس نے کہا کہ جیل کے باہر تو ہر طرف پھول ہی پھول ہیں۔ ارے لوگ شاکی ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں شاکر ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ میز پر آدھا گلاس پانی پڑا تھا، دو آدمی نے اسے دیکھا، ایک نے کہا کہ گلاس آدھا خالی ہے، دوسرے نے کہا الحمدللہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ ثابت ہوا کہ سوچنے کے انداز دو ہی ہیں، مثبت انداز پریشانیوں کو آسان کر دیتا ہے اور منفی انداز پریشانیوں کو اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور منفی سوچ والے حضرات کو حالات لے کر چلتے ہیں، وہ کٹ پتلی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ سم ٹائم ڈرائیو دا سچویشن اینڈ سم آر ڈرائیون بائی سچویشن۔ کچھ لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حالات لے کر چلتے ہیں۔